السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا آپ ایک دو دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر ہلچل مچی ہوئی ہے، ہلا ہوئی ہے، لیدے ہو رہی ہے، ان آؤٹ ہو رہا ہے، اور دنیا ٹی وی کے حوالے سے ایک پروگرام بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کی جو آف کیمرہ فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے حوالے سے سارے ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ افسوس کا اظہار بھی کئیوں نے کیا ہے، کئیوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے، کئیوں میں تجسس پایا جاتا ہے، اور کئیوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے، خوشی کا اظہار بھی کیا، اور یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اصل بات ہے کیا وہ کلیئر کی جائے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں کل جان بوجھ کے اتنا کوئی اس کو اہمیت نہیں دی کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے، مگر آج جب سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ یہ فوٹیج کہاں سے آئی ہے اور یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، اور اس میں کیا کیا غیر اخلاقی چیزیں تھیں اور غیر قانونی چیزیں تھیں، تو پھر میرے ذہن میں آیا ہے کہ اپنے اینکر سے بات کی جائے کہ یار یہ تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، تو اس پہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ کو میرے خیال کے مطابق تو نوٹس لینا چاہیے تھا، اس سے بہت پہلے نوٹس لے لینا چاہیے تھا، اور یہ جو سپریم کورٹ نے اب نوٹس لیا ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے خیر کے پہلو برآمد ہوں گے۔ یہ جو عام اکثر بات کرتے ہیں کہ اس ملک پہ ایک نیکسس ہے، ایک رولنگ ایلیٹ ہے، جن کے ڈانڈے آپس میں کہیں نہ کہیں سے ضرور ملتے ہیں، جو صرف اپنا جو ٹائم ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کا ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ اس رولنگ ایلیٹ میں وہ جو نیکسس ہے اس ملک پہ قابض ہے، جو گزشتہ 60-65 سالوں سے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، بدقسمتی سے اینکرز بھی شامل ہے، وہ اینکرز بھی شامل ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے چینلوں کے اندر ایک پیرلل چینل اور پیرلل سٹیٹ بنائی ہوئی ہے، وہ اینکرز بھی شامل ہیں، بڑے بڑے جو میڈیا ٹائکونز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بڑے یعنی نقاب پوشوں کے نام آتے ہیں، اور جب اب یہ نیکسس جو ہے، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ کرپل کر رہی ہے، اور یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا تیار نہیں ہے یا اس حقیقت سے انکار کر رہے ہیں کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو اب ان کو جلد کے بدیر تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے، ان کا یعنی آنریبل ایگزٹ ہو جائے گا اگر ہماری یہ رولنگ ایلیٹ مان جائے نا کہ اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے اور عوام کے رول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اب عییوں کا وقت آ گیا، ہائے ہائے ہائے، اب راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں، جو میں بھی ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں نا کہ بلکہ کل کے شو میں بھی ہم نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو سازش جس کو ہم انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف عدلیہ کے خلاف نہیں ہے، خدا کے لیے ہم سب جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے، بلکہ اپنی آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سازش صرف عدلیہ کے خلاف نہیں ہے، یہ میڈیا کے خلاف بھی ہے، یہ ہر اس ادارے کے خلاف سازش ہے جو عوام کی نظروں میں کریڈیبل ہے، اور ظاہر ہے کہ عدلیہ کے بعد اگر کسی ادارے کی کریڈیبلٹی موجود ہے تو وہ میڈیا ہے، اور میڈیا کی دنیا میں دنیا نیوز کا یہ جو مقام تھا یہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ایک عرصے سے کھٹک رہا تھا، انہوں نے بہرحال اس کو اپنا ہدف بنایا ہوا تھا، اور یہ جو کچھ کل سے لے کر آج تک واقعات پیش آئے ہیں، اگر ان لوگوں کا اس سیگمنٹ کا یہ خیال ہے کہ دنیا نیوز یا اس کی مینجمنٹ یا اس کے اینکرز جو ہیں، تمام اینکرز جو ہیں ان کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہیے۔ نہیں تو یہ جو کل فوٹیج چلی ہے آف کیمرہ والی ہمارے دنیا ٹی وی کے پروگرام کی، اس کے بارے میں تم کیا کہتے؟ دیکھو میری بات بہت موٹی سی بات یہ ہے کہ میں تو ان کا وکیل نہیں ہوں، ان دونوں اینکرز نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کل کے پروگرام میں ہوا ہے، وہ اپنے طور پر اس کا جواب زیادہ احسن انداز میں دے سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی بہت ساری باتوں سے، ان کے نظریات سے، ان دونوں کے بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے، میں اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن بہرحال شائستگی کی حدود میں رہ کر میں اپنا اظہار رائے کرتا ہوں، لیکن صرف معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ نہیں اب تو پروگرام سے نکل کے جو مخالفین ہے دنیا ٹی وی کے، وہ تو چینل کی مینجمنٹ اور چینل کے خلاف یہ پوائنٹ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بات صرف ایک پروگرام تک یا دو اینکرز تک محدود تھی،
اس کو دانستہ طور پر پھیلا کر پورے چینل تک لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی اور اس کے پیچھے کون سے لوگ شامل ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے، میں اس لیے اس پر بہت خوش ہوں، اور یہ بہت احسن اقدام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو انہوں نے 2 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس تمام معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی کمیٹی جو اپنا کام کرے گی اس کا دائرہ کار صرف ایک پروگرام تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب جو وقت آ گیا ہے، جیسے ہم کل کہہ رہے تھے نا ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، تو ان ڈیفائننگ مومنٹس میں میڈیا کی تمام باتیں جو ہیں وہ کھل کر ایک دفعہ سامنے آنی چاہیے۔ جن لوگوں کو دھچکے پہنچنے ہیں، صدمے پہنچنے ہیں، وہ ایک دفعہ پہنچ جائیں تاکہ ایک اجلے چہروں کے ساتھ میڈیا ہمارے ساتھ آ سکے۔ وہ لوگ جو کیمرے پر بات کرتے ہیں جتنے صاف انداز میں، جتنے یعنی کھل کر بات کرتے ہیں، اگر ان کے کیریکٹرز، ان کا جو پس منظر ہے، ان کا جو ماضی ہے، اگر ان کی گفتگو کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ ویسے بھی ہمارے ویورز جو ہیں ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو اگر مگر لگا کر بات کر رہا ہے فلاں اینکر، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک بار آن ریکارڈ بھی یہ بات سامنے آ جانی چاہیے، کچا چھٹا سب کا کھل کر سامنے آ جانا چاہیے، خواہ وہ اینکرز ہیں یا وہ میڈیا مالکان ہیں۔ ایک کیونکہ میڈیا نے بہرحال آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس سوسائٹی کو ری بلڈ کرنا ہے نا مضبوط بنیادوں پر، اس کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ایک دفعہ میڈیا جو بھی ہے ننگا ہوتا ہے ہونے دیں، بالکل اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی صاف کردار کا حامل شخص ہوگا، خواہ وہ میڈیا مالک ہوگا یا اینکر ہوگا، وہ اس بات کا خیر مقدم کرے گا، سپریم کورٹ کی اس تحقیقات میں تعاون کرے گا۔ ایک دفعہ پتہ چلنا چاہیے کہ میڈیا مالکان کا آج تک یہ جو پورے ملک کے معاملات چل رہے ہیں اس میں میڈیا کا رول کہاں پر ٹیڑھا ہے اور کہاں پر سیدھا ہے۔ نہیں تو یہ جو پروگراموں میں آ کے کچھ دانشور یا مہمان بیٹھتے ہیں ان کے متعلق بھی نوٹس لینا چاہیے۔ یار مہمانوں کی بات ایک طرف، میں تو کہتا ہوں کہ اس احتساب کا، اس خوش آئند احتساب کا آغاز جو ہے وہ اشاعتی اور نشریاتی اداروں کے مالکان سے ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ اس وقت میاں عامر محمود کا نہ تو وکیل بن کے بیٹھا ہوں نہ ہی ترجمان، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ مالکان کو سب سے پہلے کٹہرے میں پیش ہو جانا چاہیے، بتائیں کہ انہوں نے اپنے اپنے اثاثے کہاں سے بنائے۔ اگر میاں عامر محمود صاحب نے اتنا بڑا چینل بنا لیا ہے جو اس وقت یعنی اسی بات کے ہم سزا بھگت رہے ہیں نا کہ اس نے 3-3.5 سال کے عرصے میں اس قدر مقبولیت کیسے حاصل کر لی ہے، تو تمام اشاعتی اور نشریاتی اداروں کے مالکان عوام کی عدالت میں بھی آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے کہاں سے جمع کیے ہیں اتنے زیادہ، انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے۔ بالکل you are 100% رائٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سو کارڈ اس بڑے چینل کے مالکان بھی ایک بار واپس 1 یا 2 دن کے لیے اپنے وطن واپس آ کر اس مٹی کی بھی خبر لیں۔ انگلینڈ اور دبئی کی جو پرسکون اور ٹھنڈی فضائیں ہیں ان کو چھوڑ کر 1 دن کے لیے اپنے اس وطن کی خبر لیں اور عوام کی عدالت میں آ کر بتائیں ایک دفعہ۔ وہ اپنے عوام کی عدالت میں نہیں آ کر بتانا تو کم از کم اپنے چینل پر بیٹھ کر ہی بتا دیں کہ انہوں نے یہ جو اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں جمع کی ہیں کیسے کی ہیں، ان کو کن کن خدمات کے صلے میں حکمرانوں نے ان کو کئی جو ایکڑ کی کوٹھیوں سے نوازا ہوا ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائیں۔ اور کچھ نہیں تو اپنے ٹیکس واجبات ہی آ کے بتا دیں کہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ان کی کن کن اداروں سے لڑائی ہوئی ہے اور کن کن کے ساتھ ان کی دوستی جاری ہے۔ اور ایک بار ہمت کر یہ بھی عوام کو بتا دیں کہ ان اداروں کے ساتھ دوستی میں ان کی کوئی محبت یا اخلاص شامل نہیں ہے بلکہ ان کا سرین مفاد ہے۔ کیا مطلب سیدھا یہ ہے کہ میڈیا کے اس چیمپئن سے پوچھا جانا چاہیے کہ آج آپ جس عدلیہ کے احترام کا دم بھر رہے ہیں، اسی عدلیہ نے پاکستان میں ایک شخص کو تمام مقدمات سے بری کیا ہے، باعزت بری کیا ہے، حافظ سعید صاحب کو، اور ایک دوسرا ملک جو ہے وہ اس کے سر کی قیمتیں مقرر کر رہا ہے، اس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، اس کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہماری عدالت کے فیصلے کو تو مان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف آپ جو ملک ہماری عدالتوں کے فیصلے کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ امن کی بانسری بجانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بہرحال یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ بانسری کے ان سروں سے یہ حب الوطنی کے کون سے کان بند کر رہے ہیں۔ اچھا جی۔ اور تم پچھلے چند سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اور اس بات پر غور کرو کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہماری جو بنیادی قسم کی مذہبی اور سماجی اور معاشرتی روایات ہیں ان پر حملہ کر کے یہ اظہار رائے کے چیمپئن بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور میڈیا
کہ وہ پہلوان بھی ذرا احتساب کے اکھاڑے میں اترے نا جو نیب کی عدالتوں سے ابھی تک جن کو سزا ہوئی ہے, جنہوں نے جرمانہ کمٹ کیا ہوا ہے, جو ابھی تک اپنے جرمانے کی رقم کی قسطیں ادا کر رہے ہیں بلکہ نہیں ادا کر رہے. شاباش, یہ بجلی کے بل کی تو قسطیں ہو جاتی ہیں, نیب کی بھی قسطیں ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے اس ملک میں. اسی موضوع پر ہم اپنی بات جاری رکھتے ہیں. ناظرین, ہمیں یہاں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, یہ جو تم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جتنا بھی شور و غوغا ہوا ہے میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے متعلق جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ایک دوسرے پر, اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, انشاءاللہ آئے گی, بالکل ٹھیک ہے, مگر اس سے عوام میں جو ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے اور جو پریشانی پائی جا رہی ہے اور حیرانگی پائی جا رہی ہے, یہ ایک فطری بات ہے نا. جس بات سے بھی عوام کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں, وہ جب شٹر ہوتی ہیں, جب وہ ہلتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی توقعات کو جب ایک دھچکا پہنچتا ہے تو ان کا پریشان ہونا فطری بات. یار تم نے میری بات سن لی ہے یا پھر میں اونچی اونچی رونا شروع کر دوں؟ نہیں, کرو بات. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اینکر حضرات اور یہ جو آپ کا صحافیوں کا حلقہ ہے سارا, یہ جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع ہو گئی ہوئی ہے اپنے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے کیمرے کے سامنے بیٹھنے کا. ایک اینکر کہتا ہے جی فلاں نے فلاں سے کوٹھی لی ہے, فلاں کہتا ہے جی فلاں نے ولا لیا ہے, فلاں کہتا ہے جی اس نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ سرکاری دوروں پہ ساتھ جاتے ہیں, پیسے خرچتے ہیں سرکار کے, کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ اس نے گڈی لی ہوئی ہے. یار میں معافی کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا, آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو, یہ طریقہ کو اچھا نہیں ہے, یہ بڑا معیوب لگ رہا ہے. احتساب جو تم کہہ رہے ہو کہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, ہر چیز کا ہونا چاہیے, مالکان سے لے کے نیچے تک سب کا احتساب ہونا چاہیے, مگر یار تم لوگ اس کے لیے کوئی ایسی باڈی بنا لو اپنے صحافیوں کی. نہیں, باڈی تو ٹرک کی بھی بن جاتی ہے. میرا مطلب ہے کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دے دو جو یہ احتساب شروع کر دے, بجائے اس کے کہ روز ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. وہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, ایک منٹ کہو 1 2 3 کہو 1 2 3. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے سب سے پہلے بلکہ ایسے بھی پچھلے 3-4 ماہ کے دوران ایسے بھی کئی ٹاک شوز اٹھا کے دیکھے جا سکتے ہیں جس کے اینکرز کہتے ہیں کہ جناب آج میں اپنے اثاثوں کا اعلان کروں گا, لیکن اگلے روز وہ آ کے یہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں, وہ تو مجھے فلاں میرے دوست نے کہا ہے کہ ہم کون سے پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم اپنے اثاثوں کا اعلان کیوں کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کمیٹی کا کام نہیں ہے, یہ کسی احتساب کے ادارے کا کام نہیں ہے. دیکھو, ایک اینکر کا یا ایک ٹاک شو کا, ایک جرنلسٹ کا سب سے بڑا احتسابی ادارہ جو ہے اس کے ویورز, اس کے قائرین ہوتے ہیں جو اس کو جج کرتے ہیں. تم یقین کرو کہ آپ کے جملے کی, آپ کی تحریر میں ایک جملے کی اف اینڈ بٹ جب آپ لگا دیتے ہو نا, یا آپ اپنی تقریر اپنی بات کے دوران جب آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ لگانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ جو ہے نا وہ ساری کہانی بیان کر دیتی ہے. آپ کے چہرے پر, یار میری بات سنو, میں نے خود دیکھا, دیکھو میں بھی ایکسپریشن جانتا ہوں, بڑا بڑا تگڑا جھوٹ بڑے بڑے کانفیڈنس سے پکڑا جاتا ہے, الٹیمیٹلی پکڑا جاتا ہے. آپ سب کو تمام عمر کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور الحمدللہ یہ جو میڈیا کی یہ ایک آیا ہوا ہے, انقلاب آیا ہوا ہے, اس نے ویورز کو بہت سمارٹ, بہت عقل مند بنا دیا ہے. دیکھو, بہت موٹی سی بات یہ ہے کہ ہم اگر آج یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کیا سب سے زیادہ یہاں پر جاننے والے لوگ ہیں, ہم سب سے زیادہ ذہین لوگ ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, اور ہم سے زیادہ جاننے والے, ہم سے زیادہ آسان انداز میں بات کرنے والے, ہم سے زیادہ مہذب, سلجھے ہوئے, عقل مند لوگ ایسے ہیں جو اپنی بات کہنے کے لیے بیتاب ہیں, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل سکا بیچاروں کو. ہمیں یہ دوسرے لفظوں میں, کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے, ہمارا تکا لگا ہوا ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے, یار ہمارا تکا لگا ہوا ہے, ہم قابلیت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی اینکر بشمول جنید سلیم اگر کوئی بھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے, یعنی بیہائنڈ دا کیمرہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے, الٹیمیٹلی جتنا مرضی اس کو چھپایا جائے, کیمرے کی جو آنکھ ہے نا وہ بڑی بے رحم ہے, وہ سب کچھ ویورز تک پہنچا دیتی ہے. اور وہ سارا کچھ جو اس کا کریکٹر ہے, جو اس کی باتوں میں لڑکھڑاہٹ ہے, وہ بہرحال جو ٹی وی کی سکرین ہے اس سے امڑ کر باہر آنے لگتی ہے. اسی لیے تو میں تمہیں 36 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ذرا لحاظ کر کے ادب کے ساتھ بات کیا کرو, عوام کو پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ سے جیلس ہو رہا ہے.
یار میں بات کر رہا تھا احتساب کی، میری بات سنو. اللہ تعالیٰ نے اس وقت، جیسے تم بھی کہہ رہے ہو، کل بھی تم نے اس پہ بات کیا کہ اللہ پاک نے اس وقت آپ کو ایک شخص دیا ہوا ہے جو انصاف چاہ رہا ہے پورے ملک کے. بالکل، میں تو دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مومنٹس ہیں، ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، جب پوری قوم کو بلا تفریق و امتیاز اس ایک شخص جس کا نام چیف جسٹس افتخار چودھری ہے، غیر مشروط انداز میں یہاں سے نہیں، یہاں سے اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہی میں کہتا ہوں نا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسا دے دیا ہے تو آپ لوگ یہ جو اپنا میڈیا کا احتساب ہے اس کا کچا چٹھا بھی کیوں نہیں ان کے دور میں اپنا کرا لیتے. دیکھیں میں یہی جو 2 رکنی کمیٹی بنی ہے اس کا کام ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے کینوس کو، اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جانا چاہیے، سب کچھ سامنے آنا چاہیے اور اس سے ہمارے ویورز کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے. ان کے جو امیج ہیں وہ ان کے ذہنوں میں جو تاثرات موجود ہیں، جو ایک تصویر موجود ہے بہت ایک پوتر قسم کے اینکرز کی، اگر وہ شیٹر ہوتی ہے تو ہونے دے، اس سے ایک اچھی صورت نکلے گی، مزید اچھے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے. یار بالکل، میں خود اپنے ویورز سے اور محبت کرنے والوں سے اور ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ حوصلے کے ساتھ یہ دیکھے سارا کچھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کو بڑا اچھا اور خوبصورت اور ہماری فیور میں ریزلٹ نکالے گا انشاءاللہ. اچھا، میں اس حوالے سے ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کل سے لے کر آج تک ہمارے بہت سے ویورز نے، اور وہ ویورز جو ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہی جو ان کی محبت اور ان کا اعتماد ہے، یہی ہمارا فخر ہے، یہی ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے. میں ان ویورز، انہوں نے بہت سے باتیں کی ہیں حسب حال کی سٹینڈنگ کے حوالے سے کہ حسب حال کہاں کھڑا ہے، حسب حال کو یہ کہنا چاہیے تھا، حسب حال کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں حسب حال کو کہیں ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ ہاں بالکل، ایسی بات کیوں نہیں آپ لوگ کر رہے؟ میں اس حوالے سے، اچھا اس بات کی وضاحت سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حسب حال الحمدللہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ مقبولیت کی اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں پر اس کو چینلز کی تلاش نہیں ہے، بلکہ بہت سارے چینلز کی یہ خواہش ہے کہ حسب حال ان کی سکرین کی زینت بنے. تو اس لیے میں بہت بے باکی کے ساتھ اور بالکل کھلے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے حسب حال کی یہ میزبانی سنبھالی ہے، ہم تینوں مشترکہ طور پر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ سوٹڈ چینل ہے. الحمدللہ ان 2-2.5 برسوں کے دوران کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ اس چینل کی مینجمنٹ نے، میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کبھی کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے کہا ہو، کبھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے کی بات کی ہو، یا کسی غلط آدمی کی حمایت کے لیے کہا ہو. کبھی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، کبھی ایک لمحہ کہ ہم کسی مشکل سے دوچار ہوئے، نیور. اور میں بھی یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے کون سا ہماری کان پٹی پہ پستول رکھ کے تو پروگرام کراتے تھے؟ میں بھی حلفاً کہتا ہوں کہ شروع سے جب سے یہ اللہ کے فضل سے 700 اس کے پروگرام پورے ہونے والے ہیں، انشاءاللہ پہلے دن سے آج تک مجھے تو بخدا کبھی کسی نے نہ کہا ہے کہ فلاں کو ذلیل کرو، فلاں کی تضحیق کرو، فلاں کی خوشامد کرو، فلاں کی تعریف کرو. مجھے تو آج تک کسی نے ایسا نہیں. اگر تمہیں کوئی زور سے ہنسنے کا کہتا ہے تو تم بتا دو، ہم تو کلیئر ہو گئے. نہیں، میں صرف یہاں پہ اتنا کہوں گی کہ ہم اس پروگرام کی کامیابی کی صرف ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات اور اپنی سوچ کے ساتھ مخلص ہیں. بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی ترقی اور ملک کے ساتھ بھی مخلص سب سے پہلے. بالکل. اچھا، یہ جو انسٹرکشنز کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی میں بالکل حلفاً ایک بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں ہماری مینجمنٹ نے، یا میاں عامر محمود صاحب نے 4-5 مرتبہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ مجھے انسٹرکشنز دی. وہ کیا جی؟ یقین کرو کہ وہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جنید تم 1 گھنٹہ وہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہو، جب وہ پروگرام کر لیا کرو تو گھر واپس جاتے ہوئے یہ ضرور سوچا کرو کہ آج کے شو میں تم قوم اور ملک کو کیا دے کے گئے ہو. اچھا، یہ مثال تو مجھ تک محدود ہے نا، میں ہی اس کا گواہ ہوں، لیکن میاں عامر محمود کی اپنی اس مٹی کے ساتھ وابستگی کی میں تمہیں ایک اور مثال دے سکتا ہوں جس کا نہ صرف یہ پورا چینل گواہ ہے بلکہ پوری جو میڈیا ورلڈ ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک عرصے سے ان کے پاس اپنا جو انٹرٹینمنٹ چینل ہے اس کا لائسنس موجود ہے، یعنی کرائے ادا کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور جو مارکیٹنگ کے شعبے کے لوگ ہیں وہ ان کو بار بار یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ جب تک ہم ہندوستانی ثقافت کو پروموٹ نہیں کریں گے اس چینل کو منفعت بخش نہیں بنایا جا سکتا. لیکن ان کا جواب ہمیشہ سے یہ ہے کہ میں نے یہ چینل پاکستانی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے کھولنا ہے، ہندوستانی ثقافت کے لیے نہیں.
اور ان کی اسی مثبت سوچ کی وجہ سے انہیں کافی لاس ہو چکا ہے. بالکل. جی اس کے ساتھ میں بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کیا انسٹرکشن ہے. میں حلفڑ نہیں بتاؤں گا. مینجمنٹ نے مجھے کہا ہوا ہے کہ یہ جب بھی شو کر کے جاتے ہو تو کاغذ پہ لکھ کے جایا کرو کہ تم کتنے کپ چائے اور بسکٹ کھاتے ہو. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ بسکٹوں والی بات میں نے غلط لیک تو نہیں کر دی؟ سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے کہا ہے کہ سب کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, بابر اعوان صاحب فرما رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہیے اس موقع پہ؟ دیر آئے درست آئے, یا بہت دیر کی مہربان آتے آتے, یا یہ کہنا چاہیے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے؟ یہ بدھو والا فکر ہی ٹھیک ہے. بات ان کی سمجھ نہیں رہے تم. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایک بات انہوں نے دل میں بھی کہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے. وہ نوٹس ملیا تے کھ نہ ہلیا, میں کیوں سونے دا گلا کرا, میں چاہتے باری بسم اللہ کرا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کے نشے میں بندہ خواب میں اس طرح کی چیزیں بڑبڑا دیتا ہے, اس لیے اس کو نہیں زیادہ سیریس لینا چاہیے. یہ خمار نہیں, پاگل پن ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک بابر اعوان نہیں ہے. اب بابر اعوان صاحب کی رخصتی ہو گئی ہے تو کئی بابر اعوان پیدا ہو گئے. یہ کل تم نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے کہ کس طرح اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مخاطب ہوئے اور انہوں نے بدتمیزی کی ہے. باقاعدہ میرا خیال ہے ہر محب وطن پاکستانی کا خون کھول اٹھا ہوگا وہ سب کچھ دیکھ کر یا سب کچھ سن کر. ہاں جی, جتنے بھی لوگ اندر عدالت میں موجود تھے ان سب نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے بڑے قابل اعتراض اشارے کیے ہیں عدالت. اور اگر کوئی وکیل وہاں پر یا عدالت میں موجود کوئی شخص یعنی یہ وہ اشارے دیکھ کر اس شخص کے ساتھ کوئی حرکت کر بیٹھتا تو پھر پورے پاکستان کے میڈیا نے اٹھ کھڑا ہونا تھا کہ جناب انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. سو نتیجہ یہ نکلا بابر اعوان صاحب کہ کسی کے صوفے کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو صوفے کا مالک نہیں سمجھ لینا چاہیے. گھر جا کے چونکی تے بھی بیٹھنا ہوتا ہے. بہرحال ویلکم ٹو بیک. ویلکم ٹو بیک. زبردست. سپیلنگ غلط ہے فکرے کے؟ نہیں زبردست فکرہ بولا ہے. اگر ایک ٹو اور آ جاتا تو کمال ہو جاتا. اور ٹو تو مجھ سے جتنے مرضی لگوا لو. ویلکم ٹو 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 بیک. میرا مطلب ہے ٹو مائنس کر دیتے. بہت اچھے یار, پورے فکرے میں کوئی تو ٹو تھا وہ مائنس کر دیا, باقی زیرو رہ جائے گا. انگریزی میری خراب کرنی چاہتے ہو؟ امریکہ نے گرتی ہوئی معاشی صورتحال کی وجہ سے اپنی شہریت 5 سے 10 لاکھ ڈالر کے بدلے فروخت کرنا شروع کر دی. ہیلو, امریکہ کے پاسپورٹ تو بکنے شروع ہو گئے. جس طرح یہاں پہ چھوٹی اخباروں کے پریس کارڈ نہیں بکتے. 5 سے 10 لاکھ ڈالر تک آ گیا پاسپورٹ امریکہ کا. آہستہ آہستہ بھی اور نیچے آئے گا. جس طرح موبائل نواں آئے تو بڑا مہنگا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہی موبائل 1200 کا بک رہا ہوتا ہے. یا جس طرح سویرے فریش سبزی پڑی ہو نا تو وہ دکاندار کہتا ہے نہیں 250 روپیہ کلو کریلے بھی مانے نہیں دینے, 250 روپیہ کلو. وہی بیچارہ دکاندار شام کو منتیں کر رہا ہوتا ہے, بھین میری لے جا مفتی کریلے لے جا, مینوں پکا کے انہیں کو بھیج دے بھی وچوں لے جا, تیری مہربانی. سابق امریکی صدر بش پر جوتا پھینکنے والے عراقی صحافی نے شادی کر لی. یہ دیکھو یار, یہ امریکی کتنے کینہ پرور لوگ ہیں. ہائے ہائے, کیوں؟ کب صحافی نے وہ بش کو جوتی ماری تھی اور اب آگے انہوں نے بدلہ لیا اس سے. کیا مطلب بدلہ لیا؟ اور شادی کرا دیا اس کی, ڈائریکٹ عمر قید. یہ امریکہ جو ہے یہ نسلوں تک ویر لیتا ہے, چھوڑتا تو نہیں. ایک جوتی ماری تھی کب اس نے, اب ساری زندگی جوتیاں کھائے گا بیچارہ. آج پیٹرول کی قیمت 10 روپے اور سی این جی کی قیمت 6 روپے فی کلو کم ہو گئی. ہاں جی, قاہرہ صاحب نے آگے پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر خود اعلان کیا ہے. دیکھو یہ کتنے تیز ہوتے ہیں یہ حکمران بھی, جب بڑھاتے ہیں تو اندر سے کنڈیاں لگا کے صرف چھوٹی باری کھول کے بتاتے ہیں اور 10 روپے بد گئی ہے, اور چپ کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, باہر عوام تڑپ رہی ہوتی. اور اب پہلی دفعہ 10 روپیے کٹا دیے تو پریس کانفرنس سے کر کے لوڈیاں ڈال کے بتا رہے ہیں 10 روپیے کٹا دیے. بندہ پوچھے جو کئی سال میں مہنگا پٹرول اپنے سکوٹر میں ڈلواتا رہا ہوں, اس کی سبسڈی کس نے دینی؟
ہاں یار جب پٹرول بڑھتا ہے تو سبزی لینے جائے تو سبزی والا کہتا بھائی جی انہیں نہیں ملنا پٹرول بد گیا. میں تو غصے میں لڑ پڑا, میں نے کہا تم سبزی فریش کرنے کے لیے اوپر پٹرول چھڑکتے. شیو کرانے گیا ہوں تو نائی کہتا ہے یہ صاحب اب جناب شیو کے 50 روپے لگنے ہیں. میں منہ پکڑ کے دیکھنا شروع ہو گیا, میں کہا شاید زیادہ بڑا ہو گیا. اور میں نے کہا کس بات کے 50 روپے؟ کہتا جی پٹرول بہت بد گیا ہے. اور میں کہا یار تم اپنا اس طرح CNG پہ کرا لو. اور میں نے کہا تم پھٹکڑی کے ساتھ ہائی آکٹین ملتے ہو میرے منہ پہ. ویسے اس نے 30 کی جگہ 50 پیٹرول کی وجہ سے نہیں کہا تھا, تم جانتے ہو کس کی وجہ سے کہا کس وجہ سے کہا ہے جی؟ تم پتا ہے یار, چھوڑو یار میں نے پہلے تمہیں کہا ہے, میں نے دیکھ کے تو پھر بات کی تھی, اتنا ہی تھا. یہ امانت چاند نے ایک ڈرامے میں غلط بات کی ہوئی ہے کہ نائی میرے منہ کی شیو رکشے پہ بیٹھ کے کرتا ہے. اچھا یار میرے منہ پہ رکشے کے 3 ٹائر پورے ہی نہیں آ سکتے. 2 تو چلو آ گئے نا, وہ تو ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں. 3 نہیں اوپر آ سکتا, وہ ادھر کو نکل جاتا ہے. اچھا کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری شیو کرتے ہوئے نائی کا اس طرح گرم ہو جاتا ہے. غلط بات کی تھی, یہ بھی غلط تھا. اس طرح گرم ہو جاتا ہے تو ساتھ برف رکھ کے کر لے سے. یار تم نے تو دل پہ لگا لیا. شاباش, تم منہ پہ لگا رہے ہو, میں دل پہ بھی نہ لگاؤں. اگلی خبر پڑھو. اچھا جی, IG پنجاب حبیب الرحمان نے کہا ہے کہ بڑے شہروں میں پولیس کی نفری بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے, IG صاحب نے کروڑ روپے کی گل کی تھی. نہیں انہاں تو بجٹ ہی نہیں ہوندا پولیس وچ, لاکھ روپے کی گل کی تھی, لاکھ روپے کی. یار IG صاحب سے پوچھو کب پولیس کی نفری مکمل ہوگی. وہ بھائی نہیں مکمل ہون ڈئی نا, اللہ جانتا ہے اتنی نفری کاٹے تانوں کی دسیے. کلا SHO میں کی کراں یار, میں کتھے جاواں کتھے جا کے اپنے رونے سناواں. پرانا بہانہ ہے آپ لوگوں کا. وہ بہت نفری کاٹے جناب صاحب, تانوں کی دسیے کی پرابلم ہوتی ہے کٹ نفری تو. ایک بار میں ڈاکو پھڑ لیا, لمیاں پا لیا, میں کہا لما پہ جا. لما تو چلو آپ ہی پہ گیا. میں کہا ایک سپاہی دیاں لتاں پھڑ لو, ایک دیاں باواں پھڑ لو. ایک نے لتاں پھڑ لیاں, باواں پھڑن والا ہے ہی نہیں سی. وہ ڈاکو شوکھا ہو گیا, انہیں سمجھے میرے پیری پہن ڈے, اٹھ کے ساڈے ہتھی پہ گیا. اینی نفری کٹ جے جنید صاحب. کئی بار میں محلے دے منڈے گراؤنڈ چوں پھڑ کے چھاپا مارن جانا وا. ایک بار تو یقین کرو محلے دے منڈے نال لے کے آ, وہ بندوقاں کھل گئیاں, فائر کھل گیا میرے سامنے. وہ منڈے نامراج جڑے میرے نال سن بندوقاں چھڈ کے کہندے نے بھائی جی ساڈا میچ دا ٹائم ہون ڈیا. اللہ وہ میں کہو نامرادو تانوں کرکٹ دے میچ دی پئی, جڑا میرا میچ پیا تے کچھ کرو. کوئی نہیں رکیا, سب دوڑ گئے. بس پھر میرا جڑا میچ سی وہ جناب ڈاکو جیت گئے. انہوں نے پھر وہ خوشی منائی, سوڈے دیاں بوتلاں کھول کے ہلا ہلا کے میرے منہ تے ماری گئے. کلے دن میں میٹھا ہو کے لگا پھر. تسی یقین کرو نفری اینی کاٹے کر ایک بندہ آیا میرے کول, آ گیا کو گاہک آ ہی جاندا ہے. نہ مراد میں کم کیتا 20,000 روپیہ میں دے کے کہندے 5 جنے آپس وچ ونڈ لینا. اونے ہونے 2 کیڑے بندے وچ پا لے, اسی 3 جنے ساں. او تے دے کے چلا گیا. میں کہو اسی تے 3 او تے 5 دے کے آیا. میں کدی رام نہیں کھادا, سیدھی گل ہے. میں کہ یار اونے 5 دے پیسے دینے نے 5 حصے ہوڑ گئے. 3 اسی آپس وچ ونڈ لے, پھر 2 حصے جا کے مسیتے دینے پئے جی. میں امام صاحب نے بھی دسیا, میں گل سنو جی, اے رام دے پیسے جناب رشوت دے پیسے نے, 2 حصے ود کرے تسی رکھ لو, مسجد دے فنڈ چ پا دینا. یہ ہے رشوت ہے جی. کہندے کوئی گل نہیں, دے دے, اسی بھی مسجد دے باتھ روم تے لا دیاں گے, کوئی گل نہیں بڑھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلیں جی صاحب, ڈش ظالماں وے میں مر گئیاں. یہ کیا ہے؟ یہ ہلکا سا ڈش کے آگے میں نے میوزک ملایا. لو جناب, پروگرام کا ستیہ ناز کرنے کے بہانے. چلے نہیں سناتے پھر اتنی قیمتی مخبریاں مجھے. اور سوبر انداز میں بھی تو مخبریاں سنائی جا سکتی ہیں نا. شاباش یار, تم سپ کو سوبر نہیں سمجھتے. اتنا سوبر کہیں نکلا ہے تو تمہاری دوڑیں لگ جائے. سانپ سوبر ہے, سانپ کا رقص جو ہے وہ سوبر نہیں ہے. اوکے, آئی ایم سوری, میں نے ڈانسر سانپ پال لیا. ناظرین, پہلی مخبری جو یہ پیش کر رہا ہے ڈش, صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہائے 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 ہائے, حکومتوں کے نوازے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس ملک کو لٹ رہے ہیں اور کس طرح درد سر بنے ہوئے. لو جی, PIA کے جو نئے MD صاحب آئے ہیں, راؤ قمر سلیمان صاحب, ان کو پتا چلا کہ ادھر ایک ڈپٹی MD بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈپٹی MD صاحب کی کیا پوسٹ ہے, پتا کیا جی کہ ہمیں بس کوئی ایڈی پوسٹ نہیں ہے, نہ کو کام کاج ہے. انہوں نے کہا کہ فارغ کرو. بس بیٹھ کے یہ چائے شاپ پیتے تھے. جب ان کو فارغ کرنے کے لیے ڈسکس کیا گیا تو ان کو پتا چلا, راؤ قمر سلیمان صاحب کو, کہ ان کی $35,000 ماہانہ تنخواہ ہے.
माय गॉड, डॉलर आजकल 94 रुपए से ऊपर हुआ है। ये मनी एक्सचेंजर से पता करें। लो जनाबे अली, साथ इनकी जो रहायश गाह है ये दुबई के अंदर है। अच्छा। उसकी मेंटेनेंस कराया शराया जो भी है डाल डोल के को $50,000 महीने में ये डिप्टी MDPI ये पढ़ते हैं। उन्होंने कहा राव कमर सलमान साहब ने कि यार इतने पैसे फारग करो इनको। बताने वालों ने बताया कर राव साहब बात ये है कि इनके साथ जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया हुआ है वो ये है कि जब इनको फारग किया जाएगा या फारग करने का कहा जाएगा तो इनको साथ 2 साल की तनख्वाह दे के फारग किया जाएगा। 2 साल में नायरीन 24 महीने होते हैं और $50,000 के अगर रुपये बनाए तो तकरीबन 44 लाख रुपया बनता है। और अगर 44 लाख को 24 के साथ अरब दे तो ये कोई 10.5 करोड़ रुपया बनता है। नायरीन इसमें मुखबरी को तो छोड़ें, आप जरा ये अंदाजा लगाएं कि अय्यी की उर्दू और अंग्रेजी की तरह मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी। उर्दू कहां से आ गई इसमें? उर्दू नायरीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही अफसरान हैं जिनके मतलब उर्दू अदब में कहा जाता है कि ना निगले जा सकते हैं ना उगले जा सकते हैं। उर्दू कहां फिट की है? और अंग्रेजी? इंग्लिश में कहते हैं कि नॉट गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। लो जी आगे जो मखबरी है ये हल्का सा ये चुलबुला सा चुटकला भी है। आसमा जहांगीर साहबा, उनके मोबाइल फोन के अंदर आसफ नाम से 2 जो है ना जी कॉन्टेक्ट वो जो होते हैं नंबर वो फीड है। अच्छा। एक आसफ के आगे उन्होंने NRO लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, ये जरा मैं बताने से हल्की सी गरेज करूंगा चूंकि डर डोर और बाल बच्चा भी सामने ही होता है जी के। और दूसरा जो आसिफ है उसके सामने HRCP लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लो जी, अब चूंकि दोनों के नाम जो है वो आसिफ से फीड किए हुए हैं, आगे सिर्फ NRO और HRCP है, ये फर्क है। मगर उन्होंने आसिफ देख के तो फटाफट फोन मिला के तो कान के साथ लगाया और कहा कि आसिफ मुझे ये बताओ जरा कि तुमने रहमान साहब को डॉक्यूमेंट अभी तक क्यों नहीं दिए। दूसरी तरफ से जो आसिफ NRO साहब थे वो मिल गए हुए थे। फोन इन्होंने किया था HRCP पे। उधर से आसिफ साहब ने कहा कि कौन से डॉक्यूमेंट। इधर से इनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा फॉर गॉड सेक वो वाले डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हो, वो जो बहावल नगर में वो खातून गैरत के नाम पे कत्ल हुई थी उसके डॉक्यूमेंट्स। फिर इधर से एकदम आसिफ साहब ने कहा कि आई एम सॉरी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू सेइंग। इधर से फिर उन्होंने गर्मी खाई कि उन्होंने कहा देखो मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, मैं तुम्हें बता दूं। मैं इन्होंने डांट दिया। इनको अंग्रेजी उधर से सुन के हल्का सा शक पड़ा। इन्होंने कहा ठहरो ना जरा, ये NRO, सॉरी वो असल में ना वो दूसरा वो आसिफ NRO है कौन? जी, आसिफ NRO कौन है? नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी साहब से। शाबाश, चौधरी साहब से मुलाकात करवाते हैं। चौधरी साहब यूनान तो आए ने, चौधरी साहब यहीं के हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए कि सारा पाकिस्तान काफ लीग है। बाकी मुलाकातें तो छोड़े, आजकल आपकी एक मुलाकात या दोस्ती का बहुत शोर है, वो है मलिक रियाज साहब के साथ। ये मलिक रियाज के साथ बड़ी देर की हमारी इस्लाम दुआ है। ये रौला पाने वाली केड़ी गल है। मेरे सवाल का मकसद ये था कि आजकल जो मलिक रियाज के बहुत करीबी दोस्त हैं वो भी उनसे मिलने से एतराज कर रहे हैं, आप फखरिया अंदाज में उनके साथ राब्ते और दोस्ती का एतराफ कर रहे हैं। ये जो इनकार कर रहे हैं उनके साथ तल्लुकात से, इस्लाम दुआ से, वो मौका परस्त लोग हैं। जी, मैं समझता हूँ कि वो मलिक रियाज हमारे ही नहीं सबके दोस्त हैं। ये शरीफ बरादरान के साथ भी उनके तल्लुकात हैं
زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہیں, سب کے ساتھ ہی ہیں. بڑا تیز آدمی ہے ملک ریاض. کدھر تندور تو روٹیاں لین جائے تندور والے دا یار بن جاتا. اچھا صاحب یہ فرمائیں کہ ملک ریاض صاحب آپ کے جلسے جلوسوں کو بھی فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے جلسے جلوسوں کو کس لیے انہوں نے سپورٹ کرنا ہے؟ اچھا ساڈے جلسے جلوس ہوندے کنے گنے 35-40 کرسیاں, 2 کناتاں, 1 تمبو, 1 سپیکر. یہ بل اصل ملک ریاض کو نہیں لینا. 750 روپیہ کل بنتا. وہ تو صوفی کہہ دینا چوری صاحب رہن دیو میں دے دے. اسی اللہ کے فضل سے شروع تو ہی چودھری ہیں, اسی کو پیچھے دوڑ کے چودھری نہیں بنے. بہرحال کچھ نہ کچھ تو لین دین ہوتا ہوگا نا. لین دین بس محبت کا ہی ہے. وہ سلام لے لیں اسی جواب دے چھڑنے. اچھا اور کا لین دین ہونا. ساڈے گھر مہمان بہت ہی آ جان تے اسی انہاں نال رضائیاں لین ٹر جانے. لین دین کا یاد ہے نا اسی کیا ہوئے کہ ملک صاحب منڈے دا ویاہ ادھر وڈا پتیلا تے دینا, 150 بندے دی چاہ پکانی. لین دین کی ہونے بس وہ ملک دے سی آپ چودھریاں سی کی کریے. اچھا چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ کا انالیسس بہت اچھا ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ملک ریاض کیس میں کیا بنے گا اس سارے؟ دیکھیں جی اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی. یہ کیس عدالت میں ہے, مگر میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک ریاض کیس ہے اس میں میرا خیال ہے کہ وہ کیا مثال دیتے ہیں, جنہیں کھادیاں گاجراں ہوئی انہوں نے جیل. کن کو جیل ہوگی؟ جنہوں نے گاجراں کھادیاں ہون گیاں. یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کنہوں نے گاجریں کھائی ہیں. جنہوں نے جیل ہوئے گی. کچھ تو کلیئر کریں نا. میں تو اپنا آپ ہی کلیئر کر سکتا ہوں. گاجراں میں نہیں کھادی. اچھا جنہوں نے کھادی ہیں انہوں نے ہوئے گی جی. یہ آج کل نئی نسل کے نت نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ یہ بات نوجوان سے پوچھے, مینوں کی پتا کدھر جا رہے ہیں. موٹر سائیکل لے کے نکل جاتا ہے, پتہ نہیں کدھر ہے. میں ایک دن روک کے پوچھی جوانا کدھر جا رہے ہیں, کہتے جی ادھر جا رہے ہیں بہو لا دینا تھا. میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مونا سلائی کو ان حالات میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ویسے تو ہر نوجوان جو ہے وہ خود ظاہر ہے نوجوان ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن مونا سلائی کے حوالے سے تو میں نے ہمیشہ مونا سلائی کو ایک ہی نصیحت کی ہے. کیا؟ میں نے اسے ہمیشہ یہی کہا کہ دیکھو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, گرتے ہیں شاہ سوار ہی پہاڑوں کی چٹانوں پر. نہ صرف شعر بلکہ مصرے کا بھی بیڑا گرک کر دیا. ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. شعر غلط ہے یا کوئی گل غلط ہو گئی؟